بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، کیا حال چال ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سبوں کو، ہم سبوں کو اپنے حفظ امان میں رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپسی جوڑ اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں جاننے سمجھنے والے ہو جائیں اور اس کے مطابق عمل کرنے والے ہو جائیں۔ لہٰذا آئیے بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم لوگوں کے حقوق کے بارے میں جانیں اور اس کے متعلق احادیث کا مطالعہ کریں۔ درود شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حدیث نمبر 143۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹنے کی وجہ سے سزا دیتے تھے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 144۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو غلام اپنے آقا کے ساتھ خیرخواہی اور وفاداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی اچھی طرح کرے، وہ دوہرے ثواب کا مستحق ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 145۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور وہ اس مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے دے تو اس کو ہر دن کے بدلہ صدقہ کا ثواب ملے گا۔ مسند احمد کی حدیث۔ حدیث نمبر 146۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 قسم کے لوگوں کا اکرام کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں شامل ہے۔ ایک بوڑھا مسلمان، دوسرا وہ حافظ قرآن جو اعتدال پر رہے، تیسرا انصاف کرنے والا حاکم۔ ابو داؤد کی حدیث۔ فائدہ: اعتدال پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام بھی کرے اور ریاکاروں کی طرح تجوید اور حروف کی ادائیگی میں تجاوز نہ کرے، یعنی حد سے آگے نہ بڑھے، حد میں رہے۔ حدیث نمبر 147۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کا اکرام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا اکرام فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں مقرر کیے ہوئے بادشاہ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ذلیل کریں گے۔ مسند احمد، طبرانی، مجمع الزوائد۔ حدیث نمبر 148۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ مستدرک حاکم۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ جن کی عمر بڑی ہے اور اس وجہ سے نیکیاں بھی زیادہ ہیں، ان میں خیر و برکت ہے۔ حدیث نمبر 149۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا، یعنی علماء کا حق نہ پہچانے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ مسند احمد، طبرانی،
مجمع الزوائد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھ بوجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری احادیث جو ہیں، ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ امت ایک دوسرے کے حق کو جاننے والی، ایک دوسرے کے مقام کو جاننے اور سمجھنے والی ہو جائے اور اس کے مطابق عمل کرنے والی ہو جائے، تاکہ امت میں جوڑ بنا رہے، امت میں اتحاد بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جوڑ دے، ہم سب کو اتحاد پیدا فرما دے، آمین یا رب العالمین۔